بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آج بات کریں گے۔ ابو الحسن علی بن عثمان جلابی حجویری غزنوی المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، پیدائش نومبر 1009 عیسوی، وفات 25 دسمبر 1072۔ حجویر اور جلاب غزنین کے دو گاؤں ہیں۔ شروع میں آپ کا قیام یہی رہا، اس لیے حجویری اور جلابی کہلائے۔ سلسلہ نسب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ روحانی تعلیم جنیدیہ سلسلہ کے بزرگ ابو الفضل محمد بن الحسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ سے پائی۔ مرشد کے حکم سے 1039 میں لاہور پہنچے۔ کشف المحجوب آپ کی مشہور تصنیف ہے۔ لاہور میں بھاٹی دروازے کے باہر آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ نام و نسب: آپ کا پورا نام شیخ سید ابو الحسن علی حجویری ہے، کنیت ابو الحسن، لیکن عوام و خاص سب میں گنج بخش یا داتا گنج بخش، خزانے بخشنے والا کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ 400 ہجری میں غزنی شہر سے متصل ایک بستی حجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی سید عثمان جلابی حجویری ہے۔ جلاب بھی غزنی سے متصل ایک دوسری بستی کا نام ہے جہاں سید عثمان رہتے تھے۔ علی حجویری حضرت کے زید کے واسطے سے امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ اساتذہ کرام: آپ کے اساتذہ میں شیخ ابو العباس اشقاقی، شیخ ابو جعفر محمد بن المصباح الصیدلانی، شیخ ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری، شیخ ابو القاسم بن علی بن عبداللہ الگرگانی، ابو عبداللہ محمد بن علی المعروف داستانی بسطامی، ابو سعید فضل اللہ بن محمد موہنی اور ابو احمد مظفر بن احمد بن حمد ان کے نام ملتے ہیں۔ شیخ ابو العباس اشقاق: شیخ ابو العباس اشقاقی کے بارے میں حضرت علی حجویری بیان کرتے ہیں کہ آپ علم اصول اور فروع میں امام اور اہل تصوف میں اعلیٰ پائے کے بزرگ تھے۔ مجھے آپ سے بڑی محبت تھی اور آپ بھی مجھ پر سچی شفقت فرماتے تھے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آپ کے مانند کوئی آدمی نہیں دیکھا، نہ آپ سے بڑھ کر شریعت کی تعظیم کرنے والا کوئی دیکھا۔ اکثر فرمایا کرتے تھے اشتہی عدما لا وجود لہ، یعنی میں ایسی نیستی چاہتا ہوں جس کا کوئی وجود نہ ہو۔ یہ وہی بات ہے جو عمر فاروق نے فرمائی۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا، اے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، اے کاش میں یہ تنکا ہوتا۔ ایک دفعہ میں شیخ اشقاقی کے پاس آیا تو آپ پڑھ رہے تھے، یعنی اللہ ایک مثال دیتا ہے۔ ایک غلام ہے جو دوسرے کا مملوک ہے اور کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ بار بار اسے پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور میں نے سمجھا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، اے شیخ یہ کیا حالت ہے؟ فرمایا کہ 11 سال ہو گئے ہیں، میرا ورد یہی ہے، اس سے آگے میں نہیں گزر سکا۔ شیخ ابو جعفر محمد بن المصباح الصیدلانی: شیخ ابو جعفر محمد بن المصباح الصیدلانی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صوفیائے متاخرین میں من جملہ رؤسائے متصوفین میں سے تھے۔ علم حقیقت میں بہت فصیح البیان تھے۔ حسین بن منصور کے طریق تصوف کی طرف میل تھے۔ آپ کی بعض تصانیف میں نے ان سے پڑھی ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور شیئر کر دینا۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور شیئر کر دینا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔